خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا 4 باب 16 تا 30 آیات۔ یسوع اپنے وطن میں، پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیا نبی کا تومار اسے دیا گیا۔ اور جب اس نے تومار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور وہ تومار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ اور سب نے اس پر گواہی دی، اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ تم بے شک یہ مثل مجھ پر کہو گے، اے طبیب تو اپنا علاج کر۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ تو نے کفرنہوم میں کیا، یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے صدون کے صارفت کی ایک بیوہ عورت کے ان میں سے کسی کے پاس بھیجا نہ گیا۔ اور الیسا نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے، اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا، اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں۔ لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر چلا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ روح خداوند ہمیں مسح کرے تاکہ خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری کا پیغام ہم دنیا کو دے سکیں اور تمام دنیا گناہوں سے رہائی پا سکے۔ آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح میں میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کے انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ یسوع مسیح اپنے وطن میں ہے، جہاں اشعیا نبی کا تومار جو 693 میں قبل از مسیح خداوند یسوع المسیح کے بارے میں ہی لکھا گیا تھا کہ مسکینوں کو خوشخبری، قیدیوں کو رہائی، ان کے گناہ سے رہائی، اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں۔ کیا اور نبی یا کوئی خدا تھا جس نے اندھوں کو آنکھیں، مردوں کو جان یا کچلے ہوئوں کو آزادی بخشی؟ جی نہیں عزیزو، یہ صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع المسیح یعنی مسیح نام کا مطلب ہی مسح کیا ہوا ہے، اور مسح خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ عزیز بہن بھائیو، 20ویں آیت پر غور کریں گے۔ اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ کس پر؟ خداوند یسوع مسیح پر۔ کیسی آنکھیں؟ پیار کی نظریں تھیں؟ جی نہیں، حسد یا نفرت کی نگاہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ یہ یوسف کا بیٹا ہے، حالانکہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو کنواری سے پیدا ہوا۔ وہ نہیں جانتے تھے۔ ہم انسان صرف انسان کا ظاہری پن ہی دیکھتے ہیں، اس کی روحانیت نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ شاید ہم خود بھی ظاہری پن تک ہی محدود رہتے ہیں۔ سادہ سی مثال، خداوند یسوع المسیح روحانیت سے بھرپور
وہ کیوں لوگوں کو معاف کر دیتے تھے؟ اگر وہ ہمارے گناہوں پر نظر رکھیں تو ہم خدا کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں قبول نہیں ہوتا۔ اگر ہم پر بھی روح خدا کا مسا ہو تو ہم بھی خداوند یسوع المسیح اور مقدس پولس رسول کی طرح خدا کا پیغام سنانے میں ہمیشہ سرگرم رہیں۔ عزیزو، یہ بھی خدا کے چنیدہ لوگوں کا کام ہے۔ جیسے الیاس صرف سارفت کی بیوہ کے پاس بھیجا گیا اور الیسا نبی کے وقت اسرائیل میں صرف نعمان سریانی کو ہی پاک صاف کیا گیا، یعنی جو خدا کی طرف سے مخصوص یا مسح کیے گئے ہوں۔ اب آخری آیات میں کیا ہوتا ہے؟ وہ غصے سے بھر گئے اور یسوع مسیح کو مارنے کی کوشش کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچ سننا نہیں چاہتے تھے، جبکہ وہ خوشخبری کا پیغام تھا۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انجیل کا مطلب بھی خوشخبری ہے۔ چاروں اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری ہی خاص پیغام ہے۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا ہم بھی خوشخبری کا پیغام غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ تو آئیں مقدس متی کی انجیل کا حوالہ پڑھتے ہیں، اس کا 28 باب 20ویں آیت۔ اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرے تاکہ ہم خدا کے پیار میں بڑھتے جائیں اور خدا کے احکام پر عمل کرتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔